اظہر جاوید صاحب، جنیوا میں ہونے والی اس میٹنگ کے چرچے ہر طرف ہیں. قاسم خان جو ہیں وہ تنقید کی زد میں ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا مقصد ہو یا جی ایس پی پلس کے خلاف بات چیت نہ کی ہو. انہوں نے ایک اجلاس میں شرکت کی جہاں صرف اپنے والد کی جو اس کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کا ذکر کیا. حکومت خواہ مخواہ جو ہے ان کو جوڑ رہی ہے، ان کو جو ہے وہ غدار قرار دے رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ ملک دشمنی کی جا رہی ہے. اس قسم کے الزامات خواہ مخواہ لگائے جا رہے ہیں. اس اجلاس کی ذرا روزات بتا دیجیے گا، یہ کون کون سے اجلاس تھے؟ ایک تو انسانی حقوق کے حوالے سے اجلاس تھا، دوسرا جس اجلاس میں شرکت کی وہاں جی ایس پی پلس کا معاملہ زیر غور تھا، زیر بحث تھا. بہت شکریہ ملک صاحب. دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے مجھے اس بات پہ بہت زیادہ افسوس ہے کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے جو ہیں قاسم اور سلمان اس ساری صورتحال میں متنازع ہوئے ہیں. اور کیونکہ ان کی والدہ جمامہ خان صاحبہ بھی وہ پاکستان کے لیے ایک بڑا نرم گوشہ رکھتی ہیں اور ہمیشہ پاکستان کے لیے بات بھی کرتی ہیں. اور اس وقت کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ ان کے ایکس ہسبینڈ اور ان کے بیٹوں کے والد جناب عمران خان صاحب اس وقت جیل میں اور ان کی رہائی کے لیے تحریک چلی ہے. لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 2 دن کے اندر وہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے. سب سے پہلے تو جو ان کی تصاویر آئیں عارف اجاکیہ صاحب کے ساتھ، عارف اجاکیہ صاحب جو ہیں وہ نون اینٹی پاکستان جو ایکٹیوسٹ ہیں یہاں لنڈن میں، پاکستان کے خلاف جتنے بھی بڑے مظاہرے ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. ان کا تعلق کراچی سے تھا، ایم کیو ایم سے تھا، پھر یہاں آ کے وہ پاکستان کے مخالفت میں ہر حد سے گزرتے ہیں. یہ ان کا حق ہے یہاں کے مطابق. ان کے ساتھ جو تصاویر آئی ہیں وہ پہلے دن بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے. چلے یہ کہا گیا جی کہ وہ تو راستے میں مل لیا اس وجہ سے ان کے ہو گیا. اگلے دن میں آپ کو یہ تصویر دکھاتا ہوں، یہ ڈاکٹر نسیم بلوچ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سلمان صاحب. مجھے یہ بتائیں قاسم صاحب، کیا یہ تصویر جو نسیم بلوچ صاحب ہیں یہ اینٹی پاکستان ہے؟ بلوچستان میں ہونے والی جو دہشت گردی کا الزام لگتا ہے ان پہ، بہت سارے معاملات میں یہ انڈیا کے معاملات اس کے ساتھ چل رہے ہیں. جتنی تصویر یہ ڈیمیجنگ ہوئی ہے، یہاں تو پتا تھا کہ نسیم بلوچ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو جو جب اس کے نام کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں کہ یہ بندہ یہاں بیٹھے گا، ساتھ ان کو عمران خان صاحب کے صاحبزادے کو بٹھا دیا گیا، دوسری طرف زلفی بخاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 2 چیزیں سب سے پہلے ڈیمیجنگ ہوئی. اور مجھے اس کا ذاتی طور پر افسوس ہے کہ دونوں بچے جو ہیں وہ جو بھی ہے یہ پولیٹکس میں پہلے نہیں تھے آئے، لیکن پچھلی اس سارے سیشن نے ان کو بہت زیادہ متنازع بنایا. پھر آپ بات کریں جی ایس پی پلس کا. ملک صاحب، اگر پاکستان ہائی کمیشن لندن کے باہر کچھ لوگ جو پاکستان کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہوں اور وہاں پہ پاکستان کو گالیاں دی جا رہی ہوں، پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہو، وہاں جا کر میں کھڑا ہو جاؤں گا اور میں کہوں گا میں نے تو بات نہیں کی لیکن میں وہاں پہ موجود تھا یا وہ کیا، تو اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ ان سے جو تقریر کروائی گئی اس میں بھی انہوں نے جو جی ایس پی کی شرائط کا ذکر کیا جو ان کے صاحبزادے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ شرائط ہونی چاہیے. اب ان کے جو انکل ہیں ڈاکٹر عثمان خان صاحب جو کزن ہیں، انہوں نے تو کھل کے اسی سیشن میں وہ ان کے لیفٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو مطالبہ کر دیا کہ پاکستان پر جی ایس پی جو ہے وہ سٹیٹس سسپینڈ کیا جائے، ختم کیا جائے. تو یہ ساری صورتحال آپ ایک طرف سے کان پکڑیں یا دوسری طرف سے بات وہیں جاتی ہے. لیکن اس میں سب سے زیادہ جو قصوروار یا میں کہوں گا جن کو بہت ساری چیزیں دیکھنی چاہیے تھی، زلفی بخاری صاحب تھے. وہ بڑے سمجھے، وہ کہتے ہیں حکومت میں بھی رہے ہیں، وہ سارے معاملات جانتے ہیں، وہی ان کو لے کے گئے ہیں. ان کو پہلے دیکھ بھال کر کے چیزیں پھر لے کے جانا چاہیے تھا جس بھی سیشن میں گئے تھے، کہ وہاں پہ کون کون لوگ بیٹھے ہیں اور کس سیشن میں وہ خطاب ہو رہا ہے، کس سیشن کیا اس کی ریلیونس بنے گی. تو میرے خیال میں مجھے ذاتی طور پہ اس پہ افسوس بھی ہوا، لیکن الٹیمیٹلی جو آرگنائزر تھے اس سارے سیشن کے وہ اینٹی وہ جی ایس پی پلس کو جو ہے وہاں پر سسپینڈ کروانا چاہتے ہیں. اور ایک اور بات بتاؤں، یہ نسیم بلوچ صاحب ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، یہاں پہ باقاعدہ انڈین لابی جو ہے ہر سال لوگوں کو وہاں یہاں پر جنیوا میں لے کے جاتی ہے. یونائٹڈ نیشن کے جو یہ اجلاس ہوتا ہے تو اس میں بھی اصل مقصد اینٹی پاکستان، اور بڑی دیر سے انڈیا کوشش کر رہا ہے پاکستان کا جو سٹیٹس ہے وہ سسپینڈ کروایا جائے. لیکن جو اب موجودگی تھی عمران خان صاحب کے صاحبزادے کی، وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں تھی، اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف. میں آتا ہوں آپ کی طرف. اطہر کاظمی صاحب، اس اجلاس میں شرکت کی آخر ضرورت ہی کیا تھی قاسم خان صاحب کو، جس میں
چیلنج کیا جا رہا ہے جی ایس پی پلس پاکستان کے والے سے. اگرچہ یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے جی ہمیں وہ تقریر نکال کے دکھائیں, لیکن آپ جس اجلاس میں شریک ہو رہے ہوں اس کا ایجنڈا یہ ہو کہ جی ایس پی پلس اور پاکستان کی جو انسانی حقوق کی پامالی ہے, اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ اس میں شرکت کر کے اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں کہ جی واقعی پاکستان سے یہ اسٹیٹس واپس لیا جانا چاہیے. دوسرا, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ابھی قوم سے خطاب بھی کیا ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ جناب بڑی مشکل صورتحال ہے, معاشی دباؤ بھی ہے, ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا جی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے نتیجے میں اس وقت جو ہے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں خطے کے اندر. ایران اور مشرق وسطیٰ کے ممالک سے ہماری مسلسل بات چیت بھی ہوئی ہے. انہوں نے تعریف کی ہے اسحاق ڈار صاحب کی اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کی کہ ان کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں یہ سفارتکاری پاکستان کے حق میں جا رہی ہے. دیکھیں, جہاں تک کہ وہ تعلق ہے قاسم خان کا, وہ اقوام متحدہ کے جو ہیومن رائٹس کونسل ہے اس کے سامنے انہوں نے بات کی ہے. اس میں تو آپ کو پتا ہے پھر دنیا کے طرح طرح کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں. اب وہ حکومت جو غزہ امن بورڈ میں بیٹھی ہوئی ہے جس میں اسرائیل بیٹھا ہوا ہے, وہ قاسم خان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کے کسی سیشن میں کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھ گیا. دیکھیں, وہ جب انٹرنیشنل سطح کے اوپر فورمز ہوتی ہیں تو وہاں پہ پاکستان کے دوست بھی ہوں گے, پاکستان کے دشمن بھی ہوں گے. یہاں پہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ چیز یہ ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں قاسم خان کے پاکستان میں ان کے والد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور جی ایس پی پلس کی 27 کنڈیشنز ہیں, 27 انٹرنیشنل کنونشنز ہیں جس پہ حکومت پاکستان نے عمل درآمد کرنا, اور اس پہ دستخط کوئی قاسم خان نے نہیں کیے ہوئے, وہ حکومت پاکستان نے کیے ہوئے. تو اگر حکومت پاکستان عمل درآمد کر رہی ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اصل تو پھر ملک دشمنی وہ کرے گا جو خدا نہ خواستہ ان کنڈیشنز کو پورا نہیں کرے گا, ان کنڈیشنز کو توڑے گا, چاہے وہ خان صاحب کی حکومت ہو یا زرداری صاحب کی حکومت ہو یا کسی اور کی حکومت ہو. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو ہے. باقی ان کے والد سے ملنے نہیں دے رہے, 1000 دن ہو گئے ان کو جیل میں رکھا, انہوں نے اس مسئلے کو تو اٹھانا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی, جو وزیر اعظم صاحب کی, میرے خیال میں اس پورے خطے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو مرضی مخالفین کہتے رہے, پاکستان کی سفارتکاری سب سے بہتر رہی ہے. آج جو ہے ٹرمپ آپ دیکھ لیں اس کا کیا موقف ہے, آج آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں اس کا کیا موقف ہے, آج آپ ایران کو دیکھ لیں. پوری دنیا میں ایران گواہی دیتا ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے, سعودی عرب کہتا ہے پاکستان ہمارا بھائی ہے, امریکہ کہتا ہے پاکستان ہمارے بیاف پہ بات کر رہا ہے. تو یہ کہنا کہ پاکستان کی سفارتکاری ناکام ہے یا کوئی مسئلہ, میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم کا وزن ہے. حکومت کا جو کریڈٹ ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا, اور اس میں اسحاق ڈار صاحب نے جس طرح رول پلے کیا آپ کو وہ کریڈٹ بھی دینا پڑے گا. اور میرے خیال میں پاکستان کی یہی کوشش ہے کہ یہ جو مسلمان ممالک ہیں یہ آپس میں نہ لڑیں اور اس کا کوئی بہتر حل نکلے. حماد حسن صاحب, کیا پی ٹی آئی پر یا قاسم خان پر تنقید کی ایک وجہ یہ ہے کہ ٹریک ریکارڈ جو ہے پی ٹی آئی کا, کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھنا, کبھی یہ کہنا ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں, ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی ماضی میں باتیں ہوتی رہی. اس لیے اگر وہ اجلاس میں چلے گئے جہاں جی ایس پی پلس کی باتیں ہو رہی تھی, اپنے والد کا ذکر کرنے گئے, تو اس لیے یہ چیز جوڑی جا رہی ہے جناب کہ چونکہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہی ایسا ہے, اس لیے اس اجلاس میں شرکت کر کے آپ نے پاکستان کے موقف کو یا پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی بات کی ہے. دوسرا جس کا ذکر ابھی عطر کاظمی صاحب نے کہا کہ بے شک حکومت کی دیگر جو ہے وہ غلطیوں پر تنقید ہوتی رہتی ہے, لیکن سفارتکاری جس کا وزیر اعظم شہباز شریف آج بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری بڑی بہترین سفارتکاری ہے اور پاکستان کے حق میں گئی ہے, خطے کے سارے ممالک اسے تسلیم بھی کر رہے ہیں. پھر ساتھ یہ کہا کہ 125 ارب پہ جو ہے ہمیں پیٹرولیم کی مد میں حکومت برداشت کرے گی, عوام پر ہم یہ بوجھ نہیں ڈالیں گے معیشت کے دباؤ کے باوجود. کیا یہ واقعی درست بات ہے کہ حکومت کا سٹانس بہتر ہے؟ بہت شکریہ ملک صاحب. دیکھیں, میں اطہر کاظمی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا جاؤں. یقیناً پاکستان کو اس معاملے کو ذرا براڈ آسپیکٹ میں دیکھنا ہوگا. یہ جو قاسم خان کا جانا تھا, وہاں پر ان کی موجودگی تھی, وہاں پر ان کی جو باتیں تھی یا جو ملاقاتیں تھی, اس کو ذرا پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ معاملات کیا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہمسائے میں بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے جس میں امریکہ تک انوالو ہے, ایران ہمارا برادر اسلامی ملک بھی ہے, سعودی عرب اور دوسرے اسلامی ممالک بھی متاثر ہیں اس سے. لیکن پاکستان کی پوزیشن کہاں ہے, پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ پاکستان تاریخ کے بہترین پوزیشن پر ہے اس وقت, یعنی امریکہ بھی اس سے خوش ہے, سعودی عرب کو بھی اس پر اعتماد ہے, ایران بھی اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے, روس اور چین بھی پاکستان پر اعتماد کر رہے ہیں, ترکی اور مصر بھی پاکستان کے ساتھ ہے. تو ظاہر ہے ڈپلومیٹکلی پاکستان کو اہم ترین مقام حاصل ہے, بلکہ اس وقت پوری دنیا میں اگر ڈپلومیٹکلی کوئی ون کر رہا ہے تو وہ پاکستان ہے.
ہماری معیشت گو کے مسائل ہیں، لیکن ہماری معیشت انڈیکیشنز ایسے ہیں کہ قدر بہتری کی جانب گامزن ہے. دنیا میں کوئی بڑا مسئلہ ہماری طرف ہے نہیں. دہشت گردی جو تھی، دہشت گردی کو اکھاڑنے کا عمل جاری ہے، اور آپ دنوں سے دہشت گرد پسپا ہو گئے ہیں. طالبان رجیم نے بھی خاموشی اختیار کر لی ہے. پاکستان نے تمام دہشت گرد ٹھکانوں کو بھی تقریباً ختم کر دیا ہے. یعنی مجموعی تناظر میں دیکھیں تو پاکستان بہت اچھی انہوں نے باتیں کی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ قاسم خان یہاں کے ڈائنامکس کو نہیں سمجھتے، وہ پاکستان میں نہیں رہے. دوسری بات یہ، انہیں پاکستانی سیاست کا بھی پتہ نہیں ہے، ان کی عمر بھی اتنی نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کو لے جانے والے کون تھے، ان کے مفادات کیا ہیں. دیکھیں عمومی طور پر وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں تو ان کے مفادات کہیں اور جا کر ملتے ہیں، ان کے ڈانڈے کہیں اور جا کے ملتے ہیں. یعنی آپ عارف اجاکیہ کو دیکھیں، وہ NQM میں تھے، جمشید ٹاؤن کے ناظم بھی رہے، لیکن وہ ایک طویل عرصے سے پاکستان سے باہر ہیں. ان کے بارے میں تو یہ تک اطلاع ہے کہ انہوں نے مذہب اسلام کو بھی ترک کر دیا ہے. چلے ہم اس لیکن حباز صاحب، اطہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی کانفرنسز میں وہ لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں جو پاکستان مخالف ہوتے ہیں، پاکستان کے حمایتی میں ہوتے ہیں. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے وہاں چلے جانا. دیکھیں کانفرنسز میں شریک ہوتے ہیں، لیکن معاملے کی سینسیٹیوٹی تو ہوتی ہے نا. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. عبدالغفور ہوتی خیبر پختونخوا کے گورنر تھے 80s میں، اور ان کا بیٹا اورنگزیب امریکہ میں منشیات کے ساتھ پکڑے گئے تھے. تو جرم تو عبدالغفور ہوتی نے نہیں کیا تھا، جرم تو بیٹے نے پاکستان سے باہر کیا تھا، لیکن اب غفور ہوتی کو مستعفی ہونا پڑا تھا. اگر بیٹا یہ جرم نہ کرتا تو وہ اپنے گورنرشپ کو کنٹینیو کرتے. لیکن یہاں پر بھی معاملہ تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے. قاسم خان ٹھیک ہے، وہ لندن میں پلے بڑے، وہ پاکستان میں نہیں رہتے، سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، لیکن بیٹے تو وہ عمران خان کے ہیں. اگر وہ کوئی غلطی کریں گے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ اس کا معاملہ بنے گا کہ وہ عمران خان کے بیٹے ہیں. اب انہیں اس کانفرنس میں جانے کی ضرورت گئے بھی تو ایسے لوگوں سے جو انتہائی مشکوک ہے، جو بہت درجہ اینٹی پاکستان ہے، جن کی رائے پر، جن کی تقاریر پر، جن کے نیریٹیوز پر حد درجہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، وہ بہت ایکسٹریم میں جاتے ہیں پاکستان کے خلاف. ان لوگوں سے ملنے کی ضرورت کیا تھی. قاسم خان ایک فرد نہیں ہے، وہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم اور ایک پاپولر لیڈر کے بیٹے ہیں. لیکن ان کو لے جانے والے لوگ جو ہیں وہ تو حد درجہ مشکوک ہے، ان کے تو اپنے مفادات ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے.